حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وماوانا وملجانا محمد لا نظیر له ولا مثیل له ولا مثال له، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلا وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات گرامی قدر، عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ اعجاز عالم صاحب کی دعوت پہ آج ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس ملاقات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہماری اسٹیج کے اوپر مقتدر علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، قرۂ اعظام اور سادات کرام موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی اور ان کی سربراہی میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑا خوش نصیب بنایا ہے، بہت زیادہ خوش نصیب ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور ہماری اور خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اگر دولت و ثروت ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ، کسی کے پاس مال و زر ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ، رہنے کے لیے مکان ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ، کاروبار ہمارا بہت زیادہ ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ، کوئی گھریلو پریشانیوں میں ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہے۔ خوش قسمت اس اعتبار سے ہیں، خوش قسمت اس معنی کر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے۔ کتنی زیادہ خوش نصیبی ہے۔ میں نے حدیث شریف کی کتابوں کے اندر پڑھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو امت قربانی کا گوشت خود کھائے گی، قربانی اپنے گھر کے اندر کرے گی، اور اس کے بعد مولا کریم تو اس امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پہلی امت کی قربانیوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ قربانی جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ کی جاتی، غیب سے سفید رنگ کی ایک آگ آتی، قربانی اگر قبول ہوتی تو وہ آگ اٹھا کے لے جاتی، مردود ہوتی تو اسے رد کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا آگ بھی نہیں آئے گی، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ امت نہیں جائے گی، اپنے گھر کے اندر قربانی کرے گی، قربانی کرنے کے بعد گوشت بھی اپنے اعزاء و اقربا کو کھلایا جائے گا۔ مولا تو اسی گوشت کو آخرکار قبول بھی فرمائے گا، قربانی کے جانور کو بھی قبول فرمائے گا، اور محشر کے میدان میں جنت کے لیے اسے سواری بنا دے گا۔ مولا وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ شان والی امت، وہ عزت والی امت، وہ رفعت والی امت میں تجھے نہیں عطا کروں گا، وہ امت میں اپنے نبی آخر الزماں کو عطا فرماؤں گا، نبی آخر الزماں کو عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ نماز تو ایک پڑھے گی، ایک دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ 5 کا نہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی امت نماز ادا کرتی تھی تو مسجد کے اندر یا ان کی جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی اس سے آگے نہیں، پیچھے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، کہیں اور ان کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن مولا ایک امت کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ امت مکان میں نماز پڑھے، دکان میں نماز پڑھے، بازار میں نماز پڑھے، زمین کا چپا چپا، زمین کا ہر ایک حصہ مولا تو اس کے لیے مسجد بنا دے گا، وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ رب نے فرمایا موسیٰ تجھے نہیں، وہ امت میں نبی آخر الزماں کو عطا فرماؤں گا۔ حضرات گرامی کا اب یہ حدیث طویل ہے اور کافی وقت اسی میں گزر جائے گا، اس وجہ سے میں کافی حصہ حذف کرنے کے بعد یہ عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی فضیلت، اس امت کی عظمت، اس امت کی شان، اس امت کی رفعت، اس امت کی بلندی، اس امت کا کردار، اس امت کے اوپر اللہ کا کرم، اس امت کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی نوازش دیکھی تو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جلیل الپیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی کی، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا، تیسرا نمبر حضرت موسیٰ کا، چوتھا نمبر حضرت نوح کا، 5واں نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بعض نے کہا ہے کہ ان دونوں کی فضیلت و عظمت برابر ہے، یعنی اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب توریت بھی ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے بھی ہیں، بات چیت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی بھی ہیں، اس کے باوجود ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض اٹھا دیے، اٹھانے کے بعد عرض کرنے لگے مولا کریم تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رسول بنایا، تیرا شکر ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا، تیرا شکر ہے، توریت دی، تیرا شکر ہے، لیکن میری مرضی، میری چاہت، میری خواہش یہ ہے مولا کریم تو نے یہ سب کچھ عطا فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے بھی نبی آخر الزماں کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ آج تو ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، لیکن آج تک ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا اچھا بنایا۔ میرا رب فرماتا ہے کنتم خیر امہ، میرا رب فرماتا ہے آدم کی امت تمہاری طرح نہیں، نوح کی امت تمہاری طرح نہیں، ابراہیم کی امت تمہاری طرح نہیں، موسیٰ و عیسیٰ کی امت تمہاری طرح نہیں، اللہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ان نبیوں کی امت بھی تمہاری طرح نہیں۔ وہ شان و عظمت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب فرماتا ہے سب سے بہتر تم ہو۔ سبحان اللہ۔
سب سے بہتر تم ہو، سب سے افضل تم ہو، سب سے اعلیٰ تم ہو، سب سے شان والے تم ہو، عزت والے تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عزت والا، وقار والا اس امت کو بنایا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے آواز آئے۔ اتنی شان والی امت، اب اس امت کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شان اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی؟ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی؟ یہ رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس شان والا کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ امت شان والی بھی ہے، یہ امت عظمت والی بھی ہے، یہ امت رفعت والی بھی ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان والی